بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک زمانہ صحبت بالیا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولائے ساز و سوز مولائے روم کی بارگاہ میں آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی حالات زندگی اور علمی مرتبے اور مقام کو آپ لوگوں تک اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام، یہ نشست ترتیب دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پروگرام کا یہ عنوان ہے، اور اس حوالے سے یہ خصوصی پروگرام جو آج اور کل کے روز آپ انشاءاللہ اسی وقت میں دیکھ سکیں گے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم سب مل کر اپنی عقیدتیں نظر کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو بھی کرنے کے لیے اور مولانا روم کے یہ مثنوی سے کچھ اشعار انشاءاللہ اقتباس ہیں جو کہ ثنا خاں حضرات آج اور کل پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و محترم علماء اکرام، جید علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی آصف مدنی صاحب اور ممتاز ثنا خاں الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب، آپ تینوں کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کا ہم آغاز کریں گے، لیکن آغاز ہو تو مولائے ساز و سوز کی بات ہو تو کچھ سوز چھڑے۔ وہ مولانا روم نے کہا نا کہ نیست تارو نیست چوبو نیست پوست، از کجا می آیدی آواز دوست۔ آواز دوست کو سنتے ہیں مولانا روم کے لکھے ہوئے اشعار کی شکل میں، محمود الحسن اشرفی پیش کریں گے۔ نور احمد باعث آفاق شد، نور احمد شورش عشاق شد، گر نبودے نور احمد در جہاں، کہ شد پیدا زمین و آسمان، حمد معبود کے در جملہ صور، شد بانوار محمد جلوہ گر، جہاں را واسطہ، درمیان خلق و خالق رابطہ، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب آن یار کن، احمد باعث آفاق شد، نور احمد شورش عشاق شد۔ بہت خوب، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں پروگرام کا۔ ظاہر ہے مولانا روم کا جب نام آیا ہے تو آپ کا جائے ولادت، آپ کی ولادت، آپ کا خاندانی پس منظر، تو جس ہستی نے یہ مثنوی لکھی ہے اس کا مرتبہ، خاندانی پس منظر، ولادت، مقام ولادت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ سلمان گل صاحب، اور ابھی اشرفی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پیش کیا، اللہ رب العالمین ان کے پڑھنے میں اور زندگی نے عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ جس وقت جنہیں ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس وقت آپ کی تشریف آوری تھی اس وقت کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے تو 606 سنہ ہجری میں امام رازی علیہ رحمہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ اور امام رازی وہ ہیں کہ جنہوں نے علم کلام کو اس بلند آہنگی سے اس کا سور پھونکا کہ اس وقت علم کلام کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ اور ہمارے جو متکلمین ہیں انہوں نے فلاسفہ کا اور معتزلہ کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں پست بھی کیا اور ان پر فاتح بھی ہوئے، فتح حاصل کی۔ لیکن جو معتزلہ اور فلاسفہ کا جو فلسفہ تھا وہ ایک طریقے سے سرائیت کر چکا تھا۔ اب علم کلام میں قیل و قال تو بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر نگاہ معرفت ہو، زندگی ہو، محبت ہو، تو یہ عام طور پر مفقود نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ دور ایسا چل رہا تھا کہ قیل و قال بہت تھا، لیکن جس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس پائے کا کوئی بندہ چاہیے تھا کہ جو آ کر عالم اسلام کی بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھے۔ پچھلے ادوار میں تو ان حضرات نے کی، جی اور اس کے مطابق مسلمانوں کو اس راستے پر ڈالیں۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جب کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے۔ اور خاص طور پر جتنے مجتہدین مجددین گزرے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب سخت ضرورت تھی امت مسلمہ کو تو اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا اور پھر انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کام کیا کہ جس کام کو آج تک امت مسلمہ سراہتی نظر آتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ایک محبت کی، فیضان کی، نگاہ کی، جسے ہم کہتے ہیں نگاہ تاثیر، ان تمام چیزوں کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ محبت کے راستے پر ڈالا جائے، اصلاح کے راستے پر ڈالا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی کام کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام نامی جو ہے وہ محمد ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ جلال الدین ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد جلال الدین، اور ان کا جو شہرت ہے وہ مولانا روم یا مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نامی سے ہے۔ آپ کے نسب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو والد محترم کی طرف سے آپ کا جو نسب ہے وہ 9 واسطوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ صحیح۔ اور والدہ محترمہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کا آپ کا جو نسب ہے وہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پدری اعتبار سے دیکھیں یا جو ہے وہ والدہ محترمہ کی مادری اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے خاندان میں اجلہ علماء ہمیں نظر آتے ہیں، فضلاء ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ آپ کی جو دادی ہیں وہ ملکہ جہاں شاہان خوارزم کے خاندان سے تھی۔ جی اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام محمد ہے اور لقب بہاء الدین ہے، اور آپ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ایک بہت بڑے یوں سمجھ لیں کہ فتاوی صادر فرمانے والے تھے۔ اسی لیے آپ کو سلاطین العلماء بھی کہا جاتا ہے کہ علماء کے سلاطین، یعنی علماء کے سلطان العلماء بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی زندگی کا جو گزارنے کا ڈھنگ تھا، جو شب و روز تھے، وہ اس طریقے سے تھے کہ عبادات اپنی جگہ پر، دن میں تدریس کا معاملہ ہوتا، واعظ و نصیحت کا معاملہ ہوتا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوتی، اور تھوڑا سا آپ کے والد گرامی کا جو انداز تھا وہ شاہانہ تھا، اسی لیے آپ کو سلطان العلماء کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کے صاحبزادے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو پیدائش ہوئی وہ 6 ربیع الاول
604 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور سلطان العلماء کے ایک مرید خاص میں سے ایک تھے جنہیں سید برہان الدین محقق ترمذی کہا جاتا ہے. وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتالیق مقرر ہوئے. اتالیق اسے کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جس کی زیر تربیت رہے. جی 4 یا 5 برس کی عمر تک جو ہے وہ آپ کے اتالیق رہے اور مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ انہی کے زیر تربیت رہے. واہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، خاندانی پس منظر آپ نے دیکھا کہ نسل در نسل جو علم کا ایک سلسلہ ہے، ایک ظاہر لوگ جس سے فیض لے رہے ہیں، اکتساب فیض کر رہے ہیں، یہ وہ ایک خانوادہ. مولانا روم کی خود کی شخصیت سے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے پچھلے ادوار کا جب ذکر کیا، نہ صرف ادوار، اس ادوار کی بڑی علمی شخصیات، بلکہ آپ کے خانوادے کی جو شخصیات ہیں ان میں سے کچھ کو زیر ذکر لائے تو پتہ چلا کہ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. انشاءاللہ آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات کے جو مختلف 2 علاقہ جات ہیں، ہجرت کی وجہ کیا بنی، اس پر بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ، مولانا روم کی پیدائش ہو رہی ہے بلخ میں اور آپ کی جو وفات ہے وصال فرما رہے ہیں آپ قونیہ میں. ایک تو یہ ہجرت اور پھر یہ اس حوالے سے آپ قونیہ تشریف لائے، کب تشریف لائے، ہجرت کی کیا وجہ بنی، میں چاہتا ہوں ان دونوں باتوں پہ ذرا روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو آپ کی پیدائش تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا بلخ میں ہوئی اور وہاں سے مختلف مقامات پر ہجرت کرتے کرتے آپ قونیہ پہنچے ہیں. تو یہ 6 سال میں ہجرت یہ شروع ہوئی اور جب آپ قونیہ تشریف لے گئے تو یہ آپ کی عمر 18 برس تھی. اچھا. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ آپ کے والد محترم بہاؤالدین ولد جو ہیں وہ بہت زبردست پائے کے عالم بھی تھے اور صاحب حال فردوسیہ سلسلہ فردوسیہ کے بہت بڑے بزرگ شمار کیے جاتے تھے اور آپ کا حلقہ ارادت بہت بڑا تھا. حتیٰ کہ وہاں کا جو بادشاہ خوارزم شاہ جو ہے وہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل تھا اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، وہ بھی آپ کے والد محترم شیخ بہاؤالدین ولد کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور اکتساب علم کیا کرتے تھے. واہ. تو یہ آپ کا جو حلقہ ارادت بہت بڑا تھا، اس وجہ سے ایک بار یہ خوارزم شاہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو دیکھا لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے، جس کی وجہ سے وہ مضطرب ہوا اور پھر اطراف میں لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ حضرت یہ اگر ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ کی سلطنت کا تختہ الٹ جائے گا. تو اسے اضطراب پیدا ہوا اور وہ اپنے محل لوٹا اور اس نے چابیاں بھی حضرت کو بھیج دیں کہ حضرت سارے لوگوں کے دلوں پر تو آپ کی حکومت چل رہی ہے، چابیاں میں رکھ کر کیا کروں گا. تو یہ پیغام تھا کہ یہ بڑی بات، یہ پیغام تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس علاقے سے کوئی سروکار نہیں اور بادشاہی تو میرے لائق نہیں ہے، تمہارے ہی لائق ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں. لہٰذا آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. پھر خوارزم شاہ نادم ہوا، اس نے کوشش کی لیکن آپ نہیں رکے اور یہ جو ہے ہجرت کا سبب بنا اور آپ بلخ سے نکلے ہیں. اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 برس تھی. وہاں سے نیشا پور سے بغداد پہنچے. بغداد کے بعد کچھ روز کے بعد حج کا ارادہ فرمایا اور حج سے واپسی پر دمشق سے ہوتے ہوئے پھر آذربائیجان کے شہر آفق اور وہاں پر تقریباً 4 سال قیام کیا اور اس کے بعد لارندہ شہر میں آپ آباد ہو گئے، وہاں پر 7 برس قائم کیا. پھر شاہ روم علاؤالدین کیقباد جو ہے وہ بھی غائبانہ طور پر آپ کے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ بڑی محبت کرتا تھا آپ سے. تو اس نے وہاں قونیہ سے آپ کو خط لکھا اور دعوت دی کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں. تو اس کی دعوت پر جو ہے آپ کے والد محترم لارندہ سے ہجرت فرماتے ہیں اور قونیہ تشریف لاتے ہیں. اور ایسا جاہ و جلال تھا کہ جب آپ وہاں قونیہ پہنچے ہیں تو بادشاہ خود جو علاؤالدین کیقباد جو ہے وہ خود اپنے تمام تر وزیروں کے ساتھ سرحد سے باہر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے آیا اور کافی راستہ جو ہے وہ گھوڑے سے اتر کر پیدل چلتا رہا آپ کے قافلے کے ساتھ اور آپ کو ہر طرح کی سہولت وہاں پر مہیا کی گئی. تو یہ وہ سفر تھا کہ جو 6 برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور جب آپ قونیہ اپنے والد محترم کے ساتھ پہنچتے ہیں تو آپ کی عمر 18 برس کی ہوتی ہے. کیا بات ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ابھی ہجرت اور مختلف مقام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی سلطنت نہیں بلکہ مختلف ظاہر علاقوں کو، مختلف ملکوں کو آپ نے جو ہے اپنے تعلیمی سفر میں شامل کیا. تعلیمی سفر کو میں کیسے دیکھتا ہوں اور کن اساتذہ کے جو ہے آپ ظاہر ان کے آگے آپ نے زانو تلمذ کیا؟
دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. صحیح. جس طرح میں نے عرض کیا حضرت نے بھی فرمایا خاص طور پر جو ہے وہ دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن اور جمعے کے دن آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے. اور خاص طور پر جو آپ کے خاص احباب ہوتے ہیں نا تو ان کے سامنے حقائق اور جو معارف کی باتیں ہیں وہ آپ پیش فرمایا کرتے. اور روایات میں ہے آپ کے حیات طیبہ میں ہے کہ اکثر مستغرق رہتے اور متفکر رہتے. جی تو آپ کے جو فرزند ارجمن ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ شروع سے لے کر ایک عرصے تک سید برہان الدین محقق ترمذی وہ ان کی زیر تربیت رہے، جیسے آپ نے اور آپ کے والد محترم بھی ایک طریقے سے آپ کے استاد ہیں، وہ بھی آپ کے استاد ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو تعلیمی جو اسفار ہیں وہ بھی باقاعدہ کتابوں میں درج ہیں. مثال کے طور پر 630 سن ہجری میں مولانا نے مزید علوم کی تکمیل کے لیے اور اکتساب فیض کے لیے شام کا سفر کیا اور حلب میں وہاں پر نزول فرمایا. اچھا اس دور میں سلطان صلاح الدین کے ایک بیٹے تھے جن کا نام الملک الظاہر تھا. انہوں نے قاضی بہاؤالدین کی تحریک سے جو اجلہ علماء میں سے تھے وہاں پر 591 سن ہجری میں متعدد بڑے بڑے مدارس قائم کیے. اچھا. اور اس وقت مدارس جو قائم ہوئے ان کی وجہ سے حلب بھی دمشق کی طرح ایک یوں سمجھ لیں کہ علوم کا مرکز بن گیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے مدارس تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر آپ کا قیام رہا اور وہاں پر بھی مدرسہ حلاویہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے. اور کمال الدین ابن العدیم بڑے مشہور اس وقت عالم دین تھے، ان سے استفادہ کیا. یہاں پر بھی اگرچہ تحصیل علم میں مصروف رہے لیکن آپ کے ساتھ رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کمال یہ تھا کہ بظاہر طالب علم بن کے وہاں پر آئے اور علوم کی تحصیل میں مصروف رہے، لیکن مشکل سے مشکل مرحلہ کتابوں میں خاص طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے مشکل مراحل آتے ہیں، لیکن یہ آپ کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل مراحل آتے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا حل جو ہے وہ پیش فرما دیا کرتے. یہ آپ کا کمال تھا. پھر حلب سے مولانا جو ہے دمشق تشریف لائے، یہاں پر آپ نے مدرسہ مقدسیہ یہاں پر قیام فرمایا. اس وقت وہاں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے اور آپ کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں کہ دمشق میں شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ عثمان رومی، شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ صد الدین قنوی، یہ کوئی معمولی علماء نہیں تھے، یہ بڑے پائے کے بزرگ بھی تھے، بڑے پائے کے علماء فضلاء بھی تھے. ان کی صحبت بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل رہی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دمشق میں واپس آ کر، اور یہ 635 سن ہجری میں آپ دمشق میں جو ہے وہ واپس آئے اور مدرسہ قونیہ میں آپ نے قیام فرمایا. یہاں مستقل آپ نے جو ہے وہ قیام فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ سید برہان الدین جو آپ کے استاد تھے، اولین استاد میں سے تھے، آپ کے تعلیق بھی تھے، ان کا جو وصال ہوا 637 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا. 5 سال تک اس کے بعد جو ہے تقریباً یہ علماء فرماتے ہیں اور جو راوی کرنے والے وہ فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 5 سال تک مزید علماء ظاہر کے لباس میں رہے. یعنی اس وقت تک آپ ایک عالم دین تھے، درس و تدریس فرماتے، درس و تدریس فرمایا کرتے تھے اور فتاوی صادر فرماتے. آپ کے والد گرامی بھی جہاں پر رہا کرتے، آس پاس جہاں بھی مشکل استفتاء ہوتے وہ آپ کے پاس آتے اور آپ کے والد گرامی ان کا حل فرماتے. اسی طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی شہر میں ہو یا شہر کے گرد و نواح میں ہو، جو مشکل استفتاء ہوتے آپ کے پاس آتے اور آپ ان کا حل پیش فرمایا کرتے. جی ایکسپرٹ تھے علوم میں، تمام علوم میں ایکسپرٹ تھے، فتاوی میں ایکسپرٹ تھے. پھر کہتے ہیں کہ 5-6 سال کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ کی ملاقات شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی اور پھر آپ کی زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو گیا. اسی رخ پر میں مفتی آصف مدنی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ جو شمس تبریز علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات کا احوال ہے، عقیدت و محبت کا یہ جو سرنامہ کلام، اسے آپ
اصل میں یہ سلوک کی راہیں ہیں، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ تعریر فرمایا ہے کہ یہ کسی کامل کے ساتھ ہی طے ہو سکتی ہیں۔ واہ، اگر کسی کامل کا ہاتھ نہ پکڑا جائے اور ویسے ہی اس میدان میں اتر جائے تو انسان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ جب وہ جائے گا اس میدان میں اور اپنے طور پر کوشش کرے گا اور کسی چیز کا بھی انکشاف نہیں ہوگا تو کہے گا یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں رکھا ہے ان میں، تو اچھا عین ممکن ہے کہ اس کا علم بھی اسے گمراہ کر دے۔ جی، تو وہ اصل صورتحال یعنی اس میدان میں اترنے سے پہلے جہاں تھا اس سے پیچھے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دین کا نقصان بھی ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ اس میں دین کا نقصان ہے، اندیشہ ہے، لہٰذا بغیر کسی کامل کا ہاتھ پکڑے سلوک کی راہیں طے نہیں کرنی چاہیے اور اس میدان میں اترنا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی کے شمس تبریز جو ہیں وہ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ علم ظاہر کے حصول کے بعد جو آپ کا یہ روحانی سفر شروع ہوتا ہے وہ انہی کی صحبت کی وجہ سے شروع ہوا، اور مختلف اس کے بارے میں روایات موجود ہیں، مختلف واقعات ہیں کہ کس طرح سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 3-4 طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مشہور بات یہ ہے، زیادہ جس پر اعتماد کیا گیا کہ ایک بار شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چند اپنی کتب کے ساتھ اور اپنے تلامذہ کے ساتھ ایک حوض کے گرد آپ تشریف فرما ہیں، اور اپنے وعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو شمس تبریز نے ملاحظہ فرمایا اور پوچھا کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ قیل و قال ہے، تم اسے کیا جانو۔ اللہ تو آپ ذرا جلال میں تشریف لائے اور آپ نے ساری کتابیں اس حوض میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا روم بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ ایسی نایاب کتب تھیں اور اس میں ایسے نکات موجود تھے کہ اب ڈھونڈنے سے بھی تلاش بسیار کے بعد بھی یہ حاصل نہیں ہوں گے، یہ آپ نے کیا کیا؟ صحیح۔ جب وہ اتنے پریشان نظر آئے تو شمس تبریز نے اس حوض میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں باہر نکال کے سامنے رکھ دیں، خشک، اور جب انہوں نے مولانا روم نے اسے جھاڑا اور دیکھا تو سارے پنے خشک تھے اور اس سے گرد نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حال ہے، اسے تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے آپ کا تعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور پھر جو صحبت آپ کو حاصل ہوئی وہ ایسی صحبت تھی کہ ایک روایت کے مطابق 3 مہینے تک اور ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک ایک کمرے میں دونوں صاحبان نے قیام فرمایا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کمرے میں داخل ہو سکے سوائے صدر الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہی کا یہ حجرہ تھا جس میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو 3 مہینے تک بغیر کچھ کھائے پیے، کھانا وغیرہ ترک کیے ہوئے آپ نے آپ کی صحبت اختیار کی، اور جو علوم و معارف جو ہے اس کے خزانے آپ کو عطا کیے گئے وہ وہی جانتے ہیں کہ جس کو دیا گیا۔ اس کے بعد آپ ہمہ وقت جو ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ ان کی صحبت کو ترک فرمایا کرتے، لہٰذا آپ کے تلامذہ اور خاص مریدین جو ہے انہیں بہت زیادہ تشویش لاحق ہوئی، اور جب شمس تبریز کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ پھر وہاں سے قونیہ سے رخصت ہو گئے اور آپ دمشق چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے۔ تو اس چلے جانے کی وجہ سے مولانا روم کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے پھر تھوڑا بہت جو شمس تبریز کی موجودگی میں لوگوں سے ملاقات رہتی تھی وہ بھی ترک کر دی اور بالکل گوشہ نشین ہو گئے، اور انتہائی غم کی کیفیت آپ پر ہر وقت طاری رہتی۔ تو گھر والے اور یہ لوگ مریدین اور پریشان ہو گئے کہ وہ تھے تبھی بہتر تھا۔ تو بہرحال بہت مدت کے بعد آپ نے شام سے ایک خط لکھا شمس تبریز نے کہ میں یہاں موجود ہوں، تو پھر ان کے مریدین جو ہے انہوں نے معذرت کی اور حضرت کو منا کر جو ہے دوبارہ واپس لے آئے، اور پھر دوبارہ سے جو یہ صحبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ خوبصورت، اور ایسے واقعات اور ایسی شخصیات جب انسان کے ذہن نشین ہوں اور پھر علماء وقت اس پر کلام کر رہے ہوں جو مستند کلام ہوتا ہے تو فینٹیسی یعنی ایک خیالی مناظر ہوتے ہیں جو غالب ہوتے ہیں سوچ پر۔ کیا خوبصورت مناظر ہیں اور کیا خوبصورت زندگی ان شخصیات کی جس پر نگاہ ڈال رہے ہیں وقت کے علماء۔ ایک بریک اور اس کے بعد لاسٹ سیگمنٹ انشاءاللہ، اور پروگرام کے اختتام پہ محمود الحسن اشرفی انشاءاللہ مولا روم کے اور کچھ انشاءاللہ اشعار پیش کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پروگرام۔ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، ہم نے آپ کے ولادت پر، خاندانی نسب پر، حسب پر نگاہ ڈالی ابتدا میں، پھر آپ کا جو سفر ہے، آپ ظاہر جائے ولادت بلخ ہے اور پھر وصال قونیہ ہے، وہ کس طرح کہاں کہاں ہجرت رہی مفتی صاحب نے قبلہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے تعلیمی سفر، آپ کے اساتذہ کی بات کی، اور پھر
ہم نے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے جو آپ کی ملاقات کا ایک واقعہ ہے، عقیدت و محبت کا جو ایک سرنامہ کلام ہے، اس کو بھی ذکر کیا۔ اب میں مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب علم پر بات ہو گئی، اساتذہ پر بات ہو گئی، ہجرت، تعلیمی سفر ہو گیا، آپ کا زہد و قناعت کا معاملہ، آپ کی ریاضت و مجاہدات کے معاملات بھی زیر بحث آنے چاہیے۔ ریاضت و مجاہدات کا معاملہ ہو یا زہد و قناعت ہو یا آپ کا تصوف کے راستوں پر آنا ہو، یہ سارا جو فیض تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض تھا۔ اللہ جس طرح مولانا نے فرمایا نا کہ وہ تشریف لائے، پھر 2 مرتبہ آپ کے حالات میں کہ وہ غائب بھی ہوئے۔ اچھا جی، ایک تو جو شعر آپ نے پڑھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، حالانکہ پہلے مولوی تھے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ ان سے ملاقات کے بعد جو تصوف کی راہیں کھلیں، جو طریقت کے راستے کھلے، تو ان کو معلوم یہ ہوا کہ مولوی ہوتا کون ہے، ہوتا کون، ہاں اصل میں علم ہوتا کیا ہے۔ تو اس ایک فراق کا عالم تھا، تو اس عالم میں پھر یہ شعر بھی آپ نے کہا کہ شمس تبریز بما راہ حقیقت نمود، پھر فرماتے ہیں کہ ماز فیض قدم اوست کہ ایمان دار ہیں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھے اگر ایمان کی حقیقت کا اگر معلوم ہوا ہے تو ان کے صدقے میں معلوم ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ شمس تبریز سے جب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آپ کا انداز بڑا شاہانہ تھا۔ جب آپ باہر تشریف لاتے تو سواری ہوتی، ساتھ میں اسٹوڈنٹس ہوتے، طلبہ ہوتے، عمراء ہوتے، آپ کے رکاب میں ہوتے۔ لیکن جب آپ کی ملاقات شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی تو یکسر پھر آپ کا جو ایک معاملہ تھا وہ بدل گیا۔ کسی کہتے ہیں نا کہ ایک انقلاب برپا ہوا۔ اور میں یہاں پر یہ اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ کسی صاحب حال نے کہا کہ قال را بگزار صاحب حال شو، کہ قال چھوڑ اب صاحب حال ہو جا، زیرے پائے کامل پامال شو۔ اگر تجھے صاحب حال ہونا ہے تو کسی حال والے کے قدموں سے لپٹ جا، پامال ہو جا، کسی کامل جی کی صحبت کسی کامل کی صحبت اختیار کر۔ سرما کن در چشم خاک او۔ اچھا، اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس ولی کامل کے دامن سے تو وابستہ ہوا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تابہ بینی ز ابتدا تا انتہا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تیرے سامنے تیری بصارت کو کھول دے گا، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، تجھے وہ نظر آئے گا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ پر ایک عجیب و غریب جسے ہم کہتے ہیں کہ وارفتگی کا عالم طاری ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی اور ہو گئی۔ تو آپ کی جو ریاضت و مجاہدہ ہے، اس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سپہ سالار جو ان کے ساتھ برسوں تک رہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ان کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ اکبر، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں زمین سے جدا رہتی ہیں رات میں۔ فرمایا کہ تکیہ بالکل استعمال نہیں کرتے تھے، یہ ریاضت، جی قصدن لیٹتے نہیں تھے، نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ اور بعض اوقات کیونکہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے بعد نا آپ سماع بھی بہت زیادہ سنتے، جی وارفتگی، اور اس وقت جب سماع سنتے تو حاضرین موجود ہوتے، آپ کے طلبہ موجود ہوتے، ان پر نیند طاری ہوتی، تو آپ ان کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا یوں آنکھیں بند کر لیتے، جب وہ سو جاتے تو آپ پھر جاگ اٹھتے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اچھا، نماز کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرہ آپ کا زرد ہو جاتا، اور فرمایا جاتا ہے کہ نماز میں انتہائی استغراق کا عالم ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ بار بار ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ عشاء کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے نیت باندھتے تو 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، زہد و قناعت بھی اسی طریقے سے تھا کہ تمام سلاطین عمراء آپ کو کچھ بھیجتے تو اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، بانٹ دیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ رکھ لیا، لیکن جس دن گھر میں کچھ نہ ہوتا تو خوش ہوتے کہ آج دنیاوی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی فیاضی، آپ کا ایثار اس طریقے سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں آپ کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ۔ آخری چند لمحات میں چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے
ملاتا ہے. اب وہی جو دوست ہوتا ہے حقیقتاً اس دوست کے لیے ایک شاعر نے کہا نا کہ جس نے دیکھا مر ہی گیا تیری چشم سیاہ میں ہے جادو, غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے تجھ میں اور مجھ میں تو. تو مولانا روم کا وصال جو ہے, یہ جو موت کے حوالے سے ہم نے ایک عارفانہ بند بھی باندھا, مولانا روم کے وصال کو میں کیسے دیکھتا ہوں, اس حوالے سے پیش نظر رہے. اس طرح کی بڑی شخصیات جن کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت سارا بڑا حلقہ ارادت ان کا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی جانب سے قدرتی طور پر اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اشارے مل جاتے ہیں کہ اب رخصتی کا وقت ہے, تاکہ اچانک کوئی صدمہ وارد نہ ہو اور لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیں. تو آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کونیا شہر میں بہت بڑے بڑے زلزلے آئے اور اس کے جھٹکے جو ہے 40 روز تک محسوس کیے. اللہ لوگ آپ کے پاس آ کر سوال کرتے کون جانے لگا یہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ بھوکی ہے اور تر لقمہ چاہتی ہے, اللہ اکبر. اور ان قریب اس کی مراد پوری ہوگی. تو اس کے بعد سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہنے لگی, بیمار رہنے لگے. بہت بڑے بڑے اطباء نے آپ کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن افاقہ نہیں ہوا, اور یہ خبر پھیلتی گئی. تو شیخ محی الدین ابن عربی, ان کے خاص اکابر خلفاء میں سے ایک صاحب تھے صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے مریدین کے ساتھ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کی اس بیماری کو اور کمزوری کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا مولانا شفا آپ کو مبارک ہو, کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ محبوب اور محب کے درمیان فقط ایک پردے کا فاصلہ رہ گیا ہے, وہ بھی اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے. بس آپ کا یہ کہنا تھا اور مولانا یہ سمجھ گئے اور روتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے, اور یہ بات پھر مشہور ہوئی. تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے رہے. چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے, کوئی قرض ہے تو وہ ادا کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے, نماز جنازہ وغیرہ کون پڑھائے گا, تو وہ ساری چیزیں پوچھی گئیں. تو حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آپ نے اپنے خلیفہ کے طور پر نامزد فرمایا. حالانکہ آپ کے بیٹے سلطان ولد جو بہت بڑے عالم اور عارف تھے, تصوف کو بھی جانتے تھے اور علم میں بھی ایک بہتر مقام رکھتے تھے, آپ نے ان کو مقرر نہیں فرمایا بلکہ حسام الدین. حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹے اولاد زیادہ اہل جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا, چاہے اولاد ہی کیوں نہ اس کے مد مقابل ہو. ہاں, یہ لوگ کیا مثال قائم کی ہے. تو آپ نے انہیں مقرر کیا, اور پھر جو نماز جنازہ کون پڑھائے گا اس کے بارے میں سوال ہوا, تو انہی کا نام لیا صدر الدین قونوی, جو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہیں. لیکن جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تو وہ غم اتنا طاری تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اور پھر قاضی سراج الدین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور آپ کے وصال کا جو منظر تھا اس میں جب آپ کا انتقال ہوا اور جنازہ تیار کر کے لے جایا جانے لگا, تو اس وقت ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد جو ہے آپ کے جنازے میں موجود تھا. کثیر ہجوم تھا, اور یہودی اور عیسائی بڑی تعداد میں موجود تھے, اور توریت اور انجیل آگے آگے پڑھتے جا رہے تھے. اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے, کہا ہمارے لیے گویا کہ یہ موسیٰ یا عیسیٰ کی طرح تھے. اللہ اکبر. یہ غیر بھی ہدایت پر لانے والے, یہ غیر بھی جو ہے وہ اس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے, اور اتنا ہجوم تھا کہ 6-7 بار تابوت ٹوٹ گیا اور تابوت تبدیل کرنا پڑا, اور پھر اس طرح سے صبح کے وقت آپ کا جنازہ نکلا اور شام کو قبرستان پہنچا. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت شکریہ. قبلہ مفتی صاحب بہت نوازش. محمود بھائی جزاک اللہ, آپ تشریف آپ ہی کے انشاءاللہ. مولا ساز و سوز کی بات ہے تو کچھ ساز و سوز ہمارے ترنم میں ہو انشاءاللہ. جو منقبت پڑھیں گے وہ حضرت قبلہ پیر صاحب زادہ معین الحق گیلانی صاحب گولہ شریف والے, ان کے قلم سے رقم کردہ ہے, اور محمود الحسن اشرفی انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دل میرا کیا کہ ایک شعر میں اس انداز سے پڑھوں. مولانا روم کا یہ جو کیفیات عشق و محبت اور وارفتگی کی بات ہے, مولانا روم نے مثنوی میں لکھا, ہر چبینی یار ہست اغیار نیست, غیر او جز وہم و جز پندار نیست. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد ہے حقیقت کی ضیا, مولا روم
نور احمد ہے حقیقت کی ضیا مولائے روم بارک اللہ مرحبا صد مرحبا مولائے روم نور احمد ہے حقیقت کی ضیا مولائے روم نغمہ حق آپ نے چھیڑا دائے خاص سے نغمہ حق آپ نے چھیڑا ادائے خاص سے بن گیا ساز حقیقت کی صدا مولائے روم بن گیا ساز حقیقت کی صدا مولائے روم نو بہار عشق اور لطف و سرور جان و دل نو بہار عشق اور لطف و سرور جان و دل وجد و حال و کیف و سرمستی خوشا مولائے روم وجد و حال و کیف و سرمستی خوشا مولائے روم نیر حسن ازل ہے قونیا میں ذوفگن نیر حسن ازل ہے قونیا میں ذوفگن تیرگی میں صورت شمع خدا مولائے روم تیرگی میں صورت شمع خدا مولائے روم ایک مدت سے بسط اخلاص جان و دل معین ایک مدت سے بسط اخلاص جان و دل معین منتظر لطف و عنایت کا ہے یا مولائے روم منتظر لطف و عنایت کا ہے یا مولائے روم نور احمد ہے نغمہ حق آپ نے چھیڑا دائے خاص سے نغمہ حق آپ نے چھیڑا ادائے خاص سے